بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی صاحب کے یہاں صرف بچیاں ہیں۔ اب وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے یہاں کوئی وارث نہیں ہے، میری نسل کیسے چلے گی؟ چنانچہ وہ دو طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی بچے کو، لڑکے کو گود لے لے یا پھر دوسری شادی کر لے۔ اگر بچے کو گود لینے کی خواہش ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ کبھی بھی آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ شریعت اس کو حقیقی اولاد نہیں مانتی، اس کو وارث نہیں مانتی۔ دوسری کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط ایسے رکھے گئے ہیں کہ ان شرائط کا پورا کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان، اگر آپ کی 2 بیوی ہیں، 3 ہیں، تو ان کے درمیان برابری ہر چیز میں کرنی۔ ذرا سا کسی کا بھی حق اگر ضائع ہوگا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ دوسری شادی محض اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو کیا ضروری ہے کہ دوسری شادی کے بعد بھی لڑکی ہی ہو؟ اگر قسمت میں یہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر ہی رکھا ہے، یہ یقین کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو، ہم کو سوچنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوئی، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ جب وہ شادی کرے گا دوسری، تو دوسری بیوی اور پہلی بیوی کے حقوق میں ذرا سا بھی کم و بیشی ہوگی، ذرا سا بھی اونچ نیچ ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قدر پکڑ ہوگی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی 4 شادی جائز ہے، 3 ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ دونوں میں برابری آپ کو قائم کرنی، اور اس برابری میں ذرا بھی اونچ نیچ ہوگا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کسی کو دی ہے اور تو اللہ کی وہ نعمت ہے، کسی کو اولاد اگر نہیں دی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اکتفا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے رکھا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اگر آگے کا قدم اٹھانا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کیا خطوط، کیا لائنیں متعین کی ہیں۔ ان متعینہ لائنوں سے اگر ہم لاگیں گے تو گناہ ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔